یا قرآن کریم کے تذکار اور اس کے ساتھ سروکار میں کچھ آداب ملحوظ رہتے ہیں، جیسے مومن مسلم کا ہونا اور پھر اس کا پاک صاف ہونا۔ لا یمسہ الا المطہرون سے کچھ استدلال کیا گیا ہے، اور اخبار احاد و آثار بھی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں۔ علماء نے حفظ اور یاد سے پڑھنے کے آداب کم بتائے، لیکن قرآن کریم کو دیکھ کر اور ہاتھ لگا کر پڑھنے میں آداب زیادہ بتائے۔ قرآن کریم کھول کر اور ہاتھ لگا کر پڑھنے کو جمہور نے باوضو ہونا اور اس کے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا واجب کہا ہے، لیکن اگر حفظ سے اور یاد سے کچھ آیات اور صورتیں تلاوت ہوتی ہے تو علماء دین اس بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن کی ایک حیثیت ذکر کی بھی ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور ذکر الہی پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اللہ کا نام لے گا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو غسل ضروری ہے، حائض اور نفساء اور جنوبی اور دیگر وہ لوگ جن کو طہارت صغریٰ یا وسطیٰ یا کبریٰ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ رہے کہ اس میں دو قول مزید آ رہے ہیں کہ اگر ایک استانی مثلا بچوں کو پڑھا رہی ہے اور اس پہ ایسے ایام آئے ہیں جن میں وہ قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتی اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، تو علماء دین کہتے ہیں من حیث الذکر پڑھے، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، بعضوں کے آیت الکرسی تک من حیث الذکر پڑھنے کی گنجائش ہے، من حیث القرآن پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بعض علماء دین نے کہا ہے کہ آیت پوری نہ کرے، مثلا آیت کے ہجے کرے اور جوڑ چھوڑ دے، کاف زر کاف ظرفا ریوا پیش رو، پھر بچی سے کہے، بچے سے تم پڑھو، وہ کہے گا کفرو، اسی طرح دیگر آیات بھی۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مادون الآیت کی گنجائش ہے، والمسألة فرعیۃ تفصیلیۃ فی محلها،